السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ التحریم، آیات مقدسہ 9 تا 12 ہیں۔ الحمدللہ سورہ مقدسہ کی آخری آیات، پارہ نمبر 28 کی بھی آخری آیات ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ دروس میں اللہ رب العزت کی رہنمائی، ارشادات عالیہ آپ سن رہے ہیں۔ اصل چیز غلبہ دین ہے۔ دین کا غلبہ جب بھی ہوگا وہ ایک سچی جماعت کی بنیاد پہ ہوگا۔ وہ سچی جماعت جو اللہ کے دین کو غالب کرے گی، اس میں مرد اور عورتیں سب شامل ہوں گے۔ ایک خاندان کی بنیاد پر وہ سب اس میں شامل ہو کے جد و جہد کریں گے۔ ایسے حالات میں اگر خواتین کسی موقع پر مردوں کے آڑے آ جائیں، یعنی رکاوٹ پیدا کر لیں، تو وہاں پر ان کو ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر وہ شامل نہیں ہوتی، مقابلے پہ آ جاتی ہیں، تو پھر ان کو طلاق بھی دی جا سکتی ہے۔ سورۃ الطلاق میں یہ بڑی کھل کے بات ہوئی۔ اور ازواج النبی جو بڑا اونچا مقام رکھتی ہیں، امہات المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ان کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس کو عنوان بنا کر بھی ہماری تربیت کی گئی کہ اللہ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ بڑی تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کی آیات میں پھر اللہ دین کے غلبے کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان خواتین کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے غلبہ دین کے لیے جد و جہد کی، قربانیاں دیں۔ وہ اولو العزم خواتین ہیں۔ اور دو خواتین ایسی ہیں جو بظاہر اللہ کے نبیوں کی بیویاں ہیں، لیکن وہ دین کے غلبے میں رکاوٹ ڈالتی ہیں، دشمن کا ساتھ دیتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ میرے عزیزو، اصل چیز اللہ کی رضا ہے، اصل چیز اس اعلیٰ مشن پر قائم رہنا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اصل چیز اللہ کے نبیوں کی اطاعت اور فرما برداری ہے،
ان کی جماعت میں شامل ہو کے کردار ادا کرنا ہے۔ اگرچہ اللہ کے بڑے اونچے نبی ہیں، لیکن بیویاں نے ساتھ نہیں دیا تو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو گئی۔ سنیے ذرا، سب سے پہلے اللہ دین کے غلبے کے لیے حکم دیتے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، کفار سے جہاد کرو، والمنافقین، اور منافقین سے جہاد کرو۔ غلبہ دین میں رکاوٹ اگر کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کا بھی کلا کما کرنا ہے، اور اگر منافق ہیں، اعلی کار کے طور پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کی بھی بے خونی ضروری ہے، کلا کما ضروری ہے۔ لہذا ظلم کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اگر کوئی کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، کوئی بھی ہے، ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا، اور پھر جہاد بھی وغلظ علیہم، ان پہ سختی کرو، یعنی ایک تو جہاد کرو، ظلم کا خاتمہ کرو، ان کافروں اور منافقوں کے مقابلے میں جد و جہد کرو، اور دوسرا ان کے لیے جو قوانین تشکیل دو ان پر عمل کرواؤ، ان سے آرڈیننس اور قانون پہ عمل ہونا چاہیے، تاکہ ان کافروں اور مشرکوں اور منافقوں کے اثرات کو ختم کیا جائے۔ ان پہ گہری نظر رکھو، چیک اینڈ بیلنس رکھو۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ کافروں، مشرکوں اور منافقوں کو دنیا میں بھی جب ذلت ملتی ہے، شکست ہوتی ہے، تو دنیا بھی ان کے لیے جہنم بن جاتی ہے، اور آخرت میں ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ بھی جہنم ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے غلبہ دین کے لیے کچھ عورتوں کی مثال دی ہے۔ میری بہنوں کو، عزیزوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو توجہ سے سننا چاہیے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ بیان کرتے ہیں مثال، للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ رب العزت ان کافروں کے لیے، للذین کفروا، جو کافر ہیں، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہم الصلاۃ والسلام کی بیویوں کی مثال ہے۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا، کانتا وہ دونوں تھیں، تحت عبدین ہمارے جو بندے ہیں، اور یہ بندے بھی کیسے ہیں؟ صالحین، نیک بندے، اللہ کے نبی ہیں یہ۔ نوح علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، لوط علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ کے نبی ہیں، یہ دونوں ان کی بیویاں ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فخانتاہما، انہوں نے اپنے مردوں سے، نبیوں سے، خاوندوں سے خیانت کی۔ خیانت یہاں سے مراد فکری طور پر وہ اللہ کے نبیوں کو نہیں مانا، اور جو جد و جہد کر رہے ہیں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، اس کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے، یہ خیانت ہے۔ فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، بس ان کو کفایت نہیں ہوئی، فائدہ نہیں ہوا ان دونوں کو اللہ کی طرف سے کسی چیز کا۔ یہ دونوں جو خواتین ہیں اللہ کے نبیوں کی بیویاں ہیں، لیکن یہ بیویاں ہونا ان کو فائدہ نہیں دیا۔ وقیل، اور کہا گیا دونوں کو، وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، ان کو جہنم میں داخل کیا گیا کہ دونوں جہنم میں چلی جاؤ۔ دوسری طرف وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، مومنوں والوں، ایمان والوں کے لیے مثال ہے، مومنین اور متقین کے لیے مثال ہے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، اور فرعون کتنا بڑا ظالم ہے پیچھے مختلف دروس میں آپ سن چکے ہیں۔ اس نے یہ
اپنی بیوی پر ظلم کیا، وہ ایمان لے آئی موسیٰ علیہ السلام پہ۔ اذ قالت، جب اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار اپنے پاس سے جنت میں مجھے گھر عطا فرما، ونجنی من فرعون، اور فرعون سے مجھے نجات عطا فرما، وعملہ، اور اس کے جو مظالم ہے اس سے مجھے نجات عطا فرما، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ تو حضرت آسیہ ظالم فرعون کی حکومت میں ان کی بیوی ہیں، وہ ان پہ ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، وہ مسلمان ہیں، اور کتنے اونچے درجے کی وہ تقوی والی ہے کہ وقت کے فرعون کا مقابلہ کرتی ہیں اور جنت میں چلی جاتی ہیں۔ دوسری خاتون ومریم ابنت عمران، حضرت مریم علیہ السلام ہیں جو عمران کی بیٹی ہیں، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، شرمگاہ کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، پس ہم نے ان میں روح پھونکی، وصدقت بکلمات ربہا، اور اس نے یعنی مریم علیہ السلام نے اپنے رب کی جو باتیں ہیں ان کو سچا کر دیا، وکتبہ، اور جو کتابوں میں لکھا ہوا تھا حضرت مریم کے ہاں بیٹا ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے، سب کچھ ثابت کر دیا، وکانت من القانتین، اور یہ عبادت گزاروں میں سے ہو گئی، نیک فرما بردار خاتون بن گئی۔ یہ وہ دونوں خواتین ہیں جو مردانہ صلاحیت رکھتی ہیں۔ حضرت آسیہ وقت کے فرعون کا مقابلہ کرتی ہیں، اور حضرت مریم کو جو اللہ نے ٹاسک دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وقت کے ماحول کا مقابلہ کیا۔ جب یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، وہ تشریف لاتی ہیں قوم کے پاس، تو قوم نے یہی تو کہا کہ آپ تو بڑی نیک ہیں، آپ کا خاندان نیک ہے، آپ تو ایسی غلط خاتون نہیں، تو بچہ کہاں سے آ گیا؟ اتنے ٹف حالات میں مقابلہ کرنا کوئی آسان تو نہیں تھا۔ یہ پوری ہسٹری ہے، تاریخ ہے، واقعات ہیں میرے عزیزو، جو اللہ نے ہمیں ارشاد فرمائی ہے۔ یہ تمام سچی تاریخ ہے جو اللہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو خواتین کے لیے بہت بڑا یہاں درس ہے۔ وہ خواتین جو اللہ کے بندوں کی بیویاں ہیں لیکن ان کے مشن کا ساتھ نہیں دیا، فکری طور پہ دشمن ہے، عملی طور پہ دشمن ہے، وہ جہنم میں چلی جاتی ہیں۔ وہ خواتین حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کے ان کا ساتھ دیا اور اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہو گئیں، وہ جنت میں چلی گئیں۔ فرعون حضرت آسیہ کو لٹا کے ان کے ہاتھوں اور پاؤں پہ میخیں ٹھونستا تھا، بڑا ظلم کرتا تھا، یہاں وقت نہیں ہے، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ اور حضرت مریم بھی اللہ کی فرما بردار ہے، جیسے اللہ کا حکم ہوا انہوں نے فرما برداری کی، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ دونوں خواتین انتہائی اعلیٰ خواتین ہیں میرے عزیزو۔ خواتین کے لیے بالخصوص یہاں بہت بڑا درس اور تربیت ہے، اور مجموعی طور پہ ایک خاندان اور ہم سب کے لیے اللہ رب العزت کے غلبہ دین کے عنوان سے بہت بڑی تربیت ہے کہ ہمارا فکر، ہمارا مشن، عملی جد و جہد صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین
برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.